السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بڑی خبر ہے۔ خبر افغانستان کے اندر سے ہے اور خبر لاہور کے اندر سے بھی ہے۔ اس وقت دو بہت بڑی خبریں ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ پاکستان افغانستان میں گھسا ہے اور اندر گھس کے بعض لوگوں کو مارا گیا ہے، اور یہ بات میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ پاکستان نے جو افغانستان میں گھس کے مارا ہے اس کے نتیجے میں نشانے بالکل ٹھیک لگے۔ اگر کوئی یہ سوال کر رہا ہے کہ نشانے ٹھیک نہیں لگے تو وہ نشانے بہت ٹھیک لگے ہیں اور ٹھیک جگہ پہ لگے ہیں۔ جو ٹارگٹ پاکستان کو مطلوب تھے، جو ہندوستان کے بہت بڑے اثاثے افغانستان کے اندر سے پاکستان کی سرزمین کے خلاف آپریٹ ہو رہے تھے، وہ تمام خارجی ان کو پاکستان کی فورسز نے آج ٹھکانے لگا دیا ہے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے۔ دوسری جانب آزاد کشمیر سے زیادہ سنگین، زیادہ خوفناک بڑا مارچ اسلام آباد کی جانب گامزن ہے۔ پورے اسلام آباد کو بند کر دیا گیا ہے، انٹرنیٹ سروس کو بند کیا گیا ہے۔ یہ ڈیٹیلز بھی آپ کو دیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ کابل شہر میں پاکستان نے جو حملے کیے ہیں، تحریک طالبان پاکستان جو TTP ہے، جس میں الخارج ہے، فتنہ ہندوستان کے ایک رکن مفتی میر ولی، اس کی گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا اور میر ولی کو ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ مختلف سوشل میڈیا گروپس کے اندر بھی آیا۔ اس کے بعد کچھ دوستوں نے بھی یہ بتایا کہ پاکستان نے ناظرین کرام یہ بہت تامل کے بعد کیا ہے، بہت صبر کے بعد کیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان نے چائنا کو انوالو کیا، پاکستان نے چائنا کے ذریعے افغانستان کے اندر یہ پیغام بھجوائے کہ آپ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کی سرزمین استعمال کی جا رہی ہے، آپ کی سرزمین سے یہ تمام ایسڈز ہندوستان جن کو کنٹرول کرتا ہے، جن کو پیسے دیتا ہے، وہ پاکستان کی سرزمین کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں۔ آپ ان کا کلا کما کریں لیکن نہیں سنیں گے۔ دوسری دفعہ پیغام دیا گیا، نہیں سنیں گئی۔ جب تمام تر ڈپلومیٹک سورسز، تمام تر ڈپلومیٹک چینلز ناکام ہوئے تو اس کے بعد پاکستان نے ہارڈ پاور یوز کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے نتیجے میں آج ٹکا کے جواب دیا ہے ہندوستان کو بھی اور افغانستان کو بھی اور TT کو بھی، اور ان کو آج پاکستان کی فورسز نے ہلاک کیا ہے۔ ناظرین کرام، یقین مانیں کل جو جنازے اٹھے، جو اس سے پہلے ایک روز پہلے اٹھے، ہمارا دل چھلنی ہوتا ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے یہ جنازے اٹھتے ہوئے۔ ہمارے یہ جنازے ہمارے ماتھے کا جھومبن ہے۔ یہ بڑی آسانی سے بات کہہ دی جاتی ہے کہ تمہیں باہوں میں تھام لیا ہوگا۔ تھوڑا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں یہ ایک نیو نارم بن چکا ہے، ہمارے لیے جنازے اٹھانا اتنا نارمل ہو گیا ہے کہ روز ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی منحوس خبر سننے کو ملتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تو اس نے جا کے رکنا ہے۔ بہرحال کابل کیا، اگر جو وہاں کا پرائم منسٹر ہاؤس ہے اس کے اندر بھی کوئی دہشت گرد گھسا ہوا ہے تو ہماری فورسز کو وہاں بھی جا کے اس کو ہٹ کرنا چاہیے۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا خون اتنا سستا نہیں ہے اور یہ بہت زبردست فیصلہ ہے۔ دوسری جانب خواجہ رینٹل، خواجہ پاور، خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا جی ہزاروں طالبان کو عمران خان نے پاکستان لا کر بسایا، آج بھی ناظرین کرام یہ لوگ اپنی گندگی سے باز نہیں آتے، گندی سوچ سے باز نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی PTI دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے، سالوں سے ہماری فوج اور عوام کا خون بہایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ بندہ آج بھی نفرت بو رہا ہے۔ یہ بندہ اس وقت بھی جب پاکستان نے کتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، یہ اس وقت بھی یہی بات کر رہا ہے، یہ اس وقت بھی یہی فضولیات بک رہا ہے، اور اس وقت صورتحال بہت ڈیفرنٹ ہے۔ اس لیے بہت ڈیفرنٹ ہے ناظرین کرام کہ آج تک یہ بات پروو نہیں ہو سکی کہ طالبان کو کون لا کر بسانا چاہتا تھا۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کی یہ لگائی ہوئی فصل تھی۔ عمران خان کے بعد ان کو لا کر بسانے کی منظوری آرمی نے دی تھی۔ تو اس فضول ترین مکالمے کا اصل مقصد کیا ہے؟ آپ بات کریں، آپ وزیر دفاع ہو، آپ عقل کی بات کرو۔ یہ آپ کی بہت بڑا فیلئر ہے، آپ کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ ڈپلومیٹک چینل فیل ہونے کے بعد پاکستان کی فورسز نے ہارڈ کور پاور یوز کرنے کا فیصلہ کیا، اور شاید آپ کو اس بات کا پتہ بھی نہ ہو۔ بہرحال دوسری خبر پر آ جاتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ پورے پاکستان کو تقریباً بند کر دیا گیا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے جی لانگ مارچ کا۔ ایک آڈیو مختلف گروپس کے اندر سرکل کر رہی ہے، بلوچستان سے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم نکلیں گے، اور جو ہیڈ کوارٹر ہے، جو ہماری تنظیم ہے سعد رضوی، جس کو اب ہیڈ کرتے ہیں تحریک لبیک، ہم وہاں پہ پہنچیں گے، ہم ان کا دفاع کریں گے، ہم ان کا دفاع کرنا جانتے ہیں، ہم اس حکومت کو بتائیں گے کہ دفاع کیسے کیا جاتا ہے۔ اب پنجاب حکومت میں
مریم نواز نے پتہ نہیں کیوں پنگا لے لیا ان لوگوں کے ساتھ. مریم کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں. انہوں نے ایک استعفیٰ فیض آباد میں بیٹھ کر لے لیا تھا. یہ تو لڑنے والے لوگ ہیں, یہ تو مزاحمتی لوگ ہیں, یہ تو ٹک کے بیٹھنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد وہاں سے ڈیٹیلز آ رہی ہیں لاہور سے جو وہ بہت تشویشناک ہیں, بہت تکلیف دہ ہیں. یتیم خانہ چوک لاہور میں بہت بڑی تعداد میں کارکنان جمع ہوئے, رات بھر مظاہرے ہوئے, رات بھر لوگ سڑکوں پر رہے. لیکن جو خبریں آ رہی ہیں, خبریں یہ ہیں, ایک تو راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر غیر معینہ مدت تک موبائل انٹرنیٹ سروسز کو معطل کر دیا گیا. اسی طرح تمام اسلام آباد شہر کے اندر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں. اسلام آباد شہر کیا نام ہے, ساتھ والے علاقوں کو بھی سیل کیا گیا, یعنی اسلام آباد کا جو ریڈ زون کا ایریا ہے اسے سیل کیا گیا, اور تمام رستے جو لاہور کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں ان کو بھی بند کیا گیا ہے. پورا لاہور بند کیا جا رہا ہے, جگہ جگہ کنٹینرز رکھے جا رہے ہیں. اتنا خوف ہے کہ اس سے لگ رہا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں شاید یہ یہاں پر آ کے بیٹھ جائیں گے. پرامن مارچ ہوگا, اجازت دے دیں ان کو غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. اور ویسے بھی ان کو میرے خیال میں یہ مارچ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. یہ اس وقت مارچ کر رہے ہیں جب یہ پیس ڈیل تقریباً فائنل ہونے کے آگے پیچھے ہے. یعنی کہ یہ پیس ڈیل ہونے میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ ٹائم لگے گا. بہت عن قریب آپ دیکھیں گے کہ یہ پیس ڈیل ہو جائے گی. کبھی ڈونلڈ ٹرمپ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ پیس ڈیل ہو گئی ہے, کبھی اسرائیل اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے, کبھی دوسرے عرب ممالک اس کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہونے والا ہے. پھر ہمارے جو سینیٹر مشتاق ہیں انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ حماس اگر اس معاہدے سے مطمئن ہے تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں بھی اس سے مطمئن ہوں. یعنی مشتاق صاحب سے زیادہ کون درد رکھتا ہے جو اہل فلسطین ہے ان کا, کہ جو بندہ خود اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر, جو بندہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وہاں پہنچ گیا, وہاں گرفتار ہو کے پھر آیا. میرے خیال میں کوئی پاکستانی نہیں ہوگا, یہ پہلا پاکستانی ہوگا جو اس طرح سے وہاں پہ پہنچا ہوگا جنہوں نے یہ گرفتاری دی. اس گرفتاری کو سجا کر تکلیفیں اٹھا کر وہاں سے واپس آئے. تو وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ ہو رہا ہے, لیکن آج تحریک لبیک کو یاد آ گیا. بہرحال وہ آج کریں یا جب بھی کریں یہ ان کا حق ہے, لیکن کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان پر تشدد کرے, وہ ان پر گولیاں چلائے, وہ ان پر ظلم کرے. ناظرین کرام, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کشمیریوں سے زیادہ یہ خوفناک مارچ ہے, کیونکہ میں نے اس مارچ کو کور کیا ہے. جب اسلام آباد کا معاملہ ہوا, ان کے جو کارکنان ہیں وہ مارنے والے بھی ہیں اور مار کھانے والے بھی ہیں. ان کے کارکنان نے, ہم نے خود دیکھا کہ بڑی تباہی پھیری تھی فیض آباد دھرنے میں. تو وہ ایسے کارکنان ہیں کہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتے, یعنی کہ ٹریننگ ان کی ہو گئی ہے لڑنے کی. اس وقت خاص طور پر جب وہ دھرنا دیتے تھے, اس وقت ان کے اوپر جب کریک ڈاؤن کیا جاتا تھا تو یہ آگے سے ریزسٹ کرتے تھے. اور یہ ایک دن کے لیے آتے ہیں فیض آباد, یہ ہمیشہ آتے ہیں. اور یہ ویسے بھی ان کے مشہور ہے, چابی والا کھلونا کہا جاتا ہے سعد رضوی کو, کیونکہ یہ مارچ کا اعلان کرتے ہیں تو پیچھے سے ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, یہ ایسے نہیں کرتے. بہرحال پتہ نہیں کیا ہے, اب ان کی نیت میں بھی شک نہیں ہے. انہوں نے اگر اخلاص کے ساتھ بھی کیا ہے تو ان کو اجازت ملنی چاہیے. جو دھاوا مریم نواز نے ان پر بولا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ جس کی جڑوں میں یہ جماعت بیٹھ جاتی ہے یہ پھر کچھ نہ کچھ خراج مانگتی ہے. اتنی آسانی سے پھر آپ ان کو ہینڈل نہیں کر سکتے. یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ اس جماعت کو اتنی آسانی سے ہینڈل کریں اور مینج کریں. اب آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ کام لینا ہوگا. آپ نے یہ جو کٹا کھولا ہے یہ یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ ٹکیں گے. اب ان کا جو چھوٹا لڑکا ہے وہ انس رضوی, وہ بڑا ایگریسو بات کرتا ہے اور کبھی کبھی بہت بدتمیزی کی حد تک چلا جاتا ہے جس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ظاہر ہے ان کے پورے جو کارکنان ہیں وہ خود بڑے ایگریسو ہیں, اور جو حکومت نے کر دیا ہے ان کے ساتھ, حکومت نے ان کو جواز فراہم کر دیا ہے. یعنی بلوچستان سے قافلے چل پڑے ہیں, جگہ جگہ سے قافلے چل پڑے ہیں ان کی حمایت کے لیے کہ بھائی ہم نے ہر صورت غزہ مارچ کرنا ہے. پہلے یہ ایک دن کا ایونٹ ہونا تھا, ایک دن آتے ایونٹ کر کے واپس چلے جاتے تو کوئی شاید بڑی بات نہیں تھی. لیکن اب انہوں نے اس ایونٹ کو اتنا پھیلا دیا مزاحمت کر کے, فائرنگ کر کے, کہ اب آپ نے ان کو خود ایک جواز فراہم کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ آئیں, آپ کریں احتجاج اور ہمارا پھینٹا لگائیں. یہ بالکل حماقت والی حرکت کی ہے اس حکومت نے, خاص طور پر پنجاب حکومت نے, مریم نواز نے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے, آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.